اس معرکے کا اثر۔ اس معرکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھیں، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس معرکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدنداں رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے 3,000 کی ذرا جتنی نفری کا 2,00,000 کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا۔ اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے، اس معرکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ یہی معرکہ ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خونریز ٹکر شروع ہوئی، جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سریہ ذات السلاسل۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معرکہ موتا کے سلسلے میں مشرف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے، تو آپ نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے، تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں چنانچہ آپ نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ بنو قزاعہ نے اطراف مدینہ پر حلہ بولنے کے ارادہ سے ایک نفری فراہم کر رکھی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو ان کی جانب روانہ کیا۔ ممکن ہے دونوں سب اکٹھا ہو گئے ہوں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اس کے ساتھ کالی جھنڈیاں بھی دیں۔ ان کی کمان میں بڑے بڑے مہاجرین و انصار کی 300 نفری دے کر انہیں رخصت فرمایا۔ ان کے ساتھ 30 گھوڑے بھی تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ بلی اور عذرا اور بلقین کے جن لوگوں کے پاس سے گزریں ان سے مدد کے خواہاں ہوں۔ وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت بہت بڑی ہے، اس لیے حضرت عمرو نے حضرت رافع بن مقیس شحنی کو کمک طلب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو علم دے کر ان کی سرکردگی میں 200 فوجیوں کی کمک روانہ فرمائی، جس میں رؤسا مہاجرین مثلاً ابو بکر و عمر اور سرداران انصار بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا گیا کہ عمرو بن عاص سے جا ملیں اور دونوں مل کر کام کریں، اختلاف نہ کریں۔ وہاں پہنچ کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنی چاہی، لیکن حضرت عمرو نے کہا آپ میرے پاس کمک کے طور پر آئے ہیں، امیر میں ہوں۔ ابو عبیدہ نے ان کی بات مان لی اور نماز حضرت عمرو ہی پڑھاتے رہے۔ کمک آ جانے کے بعد یہ فوج مزید آگے بڑھ کر قزاع کے علاقے میں داخل ہوئی اور اس علاقہ کو روندتی ہوئی اس کے دور دراز حدود تک جا پہنچی۔ اخیر میں ایک لشکر سے مڈ بھیڑ ہوئی، لیکن جب مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کو ایلچی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بسلامت واپسی کی اطلاع دی اور غزوے کی تفصیل سنائی۔ ذات السلاسل پہلی سین کو پیش اور زبر دونوں پڑھنا درست ہے۔ وادی قرا سے آگے ایک خطہ زمین کا نام ہے، یہاں سے مدینہ کا فاصلہ 10 دن ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ مسلمان قبیلہ جذام کی سرزمین میں واقع سلسل نامی ایک چشمے پر اترے تھے، اسی لیے اس مہم کا نام ذات السلاسل پڑ گیا۔ سریہ خزرہ، شعبان سن 8 ہجری۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ نجد کے اندر قبیلہ محارب کے علاقہ میں خزرہ نامی ایک مقام پر بنو غطفان لشکر جمع کر رہے تھے، لہٰذا ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ کو 15 آدمیوں کی جمعیت دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کے متعدد آدمیوں کو قتل اور قید کیا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا۔
اس مہم میں وہ 15 دن مدینہ سے باہر رہے۔ غزوہ فتح مکہ۔ امام ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح اعظم ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو اور اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اور اپنے شہر کو اور اپنے گھر کو جسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار و مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمانوں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس کی عزت کی تنابیں جوزا کے شانوں پر تن گئیں۔ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی سے اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اس غزوے کا سبب۔ صلح حدیبیہ کے ذکر میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک دفعہ یہ تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو کوئی قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا اس فریق کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسا کوئی قبیلہ اگر کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا تو یہ خود اس فریق پر حملہ اور زیادتی تصور کی جائے گی۔ اس دفعہ کے تحت بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے اور بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں۔ اس طرح دونوں قبیلے ایک دوسرے سے مامون اور بے خطر ہو گئے، لیکن چونکہ ان دونوں قبیلوں میں دور جاہلیت سے عداوت اور کشاکش چلی آ رہی تھی، اس لیے جب اسلام کی آمد ہوئی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے مطمئن ہو گئے تو بنو بکر نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر چاہا کہ بنو خزاعہ سے پرانا بدلہ چکا لیں۔ چنانچہ نوفل بن معاویہ دہلی نے بنو بکر کی ایک جماعت ساتھ لے کر شعبان سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ عتیر نامی ایک چشمے پر خیمہ زن تھے۔ ان کے متعدد افراد مارے گئے، کچھ جھڑپ اور لڑائی بھی ہوئی۔ ادھر قریش نے اس حملے میں ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، بلکہ ان کے کچھ آدمی بھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر لڑائی میں شریک ہوئے۔ بہرحال حملہ آوروں نے بنو خزاعہ کو کھدیڑ کر حرم تک پہنچا دیا۔ حرم پہنچ کر بنو بکر نے کہا، اے نوفل، اب تم حرم میں داخل نقشہ فتح مکہ ہو گئے، تمہارا الہ۔ اس کے جواب میں نوفل نے ایک بڑی بات کہی، بولا، بنو بکر، آج کوئی الہ نہیں، اپنا بدلہ چکا لو۔ میری عمر کی قسم، تم لوگ حرم میں چوری کرتے ہو تو کیا حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے؟ ادھر بنو خزاعہ نے مکہ پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی اور اپنے ایک آزاد کردہ غلام رافع کے گھروں میں پناہ لی، اور عمر بن سالم خزاعی نے وہاں سے نکل کر فوراً مدینہ کا رخ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت آپ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ عمر بن سالم نے کہا، اے پروردگار، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے عہد اور ان کے والد کے قدیم عہد کی دہائی دے رہا ہوں۔ آپ لوگ اولاد تھے اور ہم جننے والے، پھر ہم نے تابعداری اختیار کی اور کبھی دستکش نہ ہوئے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آپ پرزور مدد کیجیے، اللہ کے بندوں کو پکاریے، وہ مدد کو آئیں گے جن میں اللہ کے رسول ہوں گے، ہتھیار پوش اور چڑھے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرح گورے اور خوبصورت۔ اگر ان پر ظلم اور ان کی توہین کی جائے تو چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ آپ ایک ایسے لشکر جرار کے اندر تشریف لائیں گے جو جھاگ بھرے سمندر کی طرح تلاطم خیز ہوگا۔ یقیناً قریش نے آپ کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ کا پختہ پیمان توڑ دیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے قدح میں گھات لگائی اور یہ سمجھا کہ میں کسی کو مدد کے لیے نہ پکاروں گا، حالانکہ وہ بڑے ذلیل اور تعداد میں قلیل ہیں۔ انہوں نے وتیر پر رات میں حملہ کیا اور ہمیں رکوع و سجود کی حالت میں قتل کیا، یعنی ہم مسلمان تھے اور ہمیں قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن سالم، تیری مدد کی گئی۔ اس کے بعد آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا دکھائی پڑا۔ آپ نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت سے دمک رہا ہے۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی سرکردگی میں بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ کون سے لوگ مارے گئے اور کس طرح قریش نے بنو بکر کی پشتیبانی کی۔ اس کے بعد یہ لوگ مکہ واپس چلے گئے۔ تجدید صلح کے لیے ابو سفیان مدینہ میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ قریش اور ان کے حلیفوں نے جو کچھ کیا تھا وہ کھلی ہوئی بد عہدی اور صریح
پیمان شکنی تھی جس کی کوئی وجہ جواز نہ تھی۔ اسی لیے خود قریش کو بھی اپنی بدعہدی کا بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے اس کے انجام کی سنگینی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں طے کیا کہ وہ اپنے سپہ سالار ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح کے لیے مدینہ روانہ کریں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ قریش اپنی اس عہد شکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح کو بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ ادھر ابو سفیان طے شدہ قرارداد کے مطابق روانہ ہو کر عثفان پہنچا تو بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل مدینہ سے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہا ہے۔ پوچھا، بدیل کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے کہا، میں خزاعہ کے ہمراہ اس ساحل اور وادی میں گیا ہوا تھا۔ پوچھا، کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا، نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی جانب روانہ ہو گیا تو ابو سفیان نے کہا، اگر وہ مدینہ گیا تھا تو وہاں اپنے اونٹ کو گٹھلی کا چارہ کھلایا ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان اس جگہ گیا جہاں بدیل نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا اور اس کی مینگنی لے کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی نظر آئی۔ ابو سفیان نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد کے پاس گیا تھا۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، خدا کی قسم میرے باتوں میں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا، بھلا میں تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر مجھے لکڑی کے ٹکڑے کے سوا کچھ دستیاب نہ ہو تو میں اسی کے ذریعے تم لوگوں سے جہاد کروں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی بن ابی طالب کے پاس پہنچا۔ وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور حضرت حسن بھی تھے جو ابھی چھوٹے سے بچے تھے اور سامنے گھٹنوں گھٹنوں چل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اے علی، میرے ساتھ تمہارا سب سے گہرا نسبی تعلق ہے۔ میں ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نامراد آیا اسی طرح نامراد واپس جاؤں۔ تم میرے لیے محمد سے سفارش کر دو۔ حضرت علی نے کہا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا عزم کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ حضرت فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے عرب کا سردار ہو جائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، واللہ میرا یہ بیٹا اس درجہ کو نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں کے درمیان پناہ دینے کا اعلان کر سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی پناہ دے بھی نہیں سکتا۔ ان کوششوں اور ناکامیوں کے بعد ابو سفیان کی آنکھوں کے سامنے دنیا تاریک ہو گئی۔ اس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سخت گھبراہٹ، کشمکش اور مایوسی و ناامیدی کی حالت میں کہا، ابو الحسن، میں دیکھتا ہوں معاملات سنگین ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ حضرت علی نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں جانتا، البتہ تم کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو۔ اس کے بعد اپنی سرزمین میں واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کارآمد ہوگا؟ حضرت علی نے کہا، نہیں، خدا کی قسم میں اسے کارآمد تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں، میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر رہا ہوں۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ چلا گیا۔ قریش کے پاس پہنچا تو وہ پوچھنے لگے کہ پیچھے کیا حال ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں محمد کے پاس گیا، بات کی تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس گیا تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے پاس گیا تو اسے سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو اسے سب سے نرم پایا۔ اس نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن پتہ نہیں وہ کارآمد بھی ہے یا نہیں۔
لوگوں نے پوچھا وہ کیا رائے تھی؟ ابو سفیان نے کہا وہ رائے یہ تھی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے کہا تو کیا محمد نے اسے نافذ قرار دیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہو، اس شخص علی نے تیرے ساتھ محض مذاق کیا۔ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی صورت نہ بن سکی۔ غزوے کی تیاری اور اخفاء کی کوشش۔ طبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی خبر آنے سے 3 روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا ساز و سامان تیار کر دیں، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بنو اصفر یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں۔ تیسرے روز علی الصباح عمرو بن سالم خزاعی 40 سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور یا ربی انی ناشد و محمد والے اشعار کہے تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ قریش نے عہد شکنی کی ہے۔ اس کے بعد بدیل آیا، پھر ابو سفیان آیا تو لوگوں کو حالات کا ٹھیک ٹھیک علم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتلایا کہ مکہ چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک اور پکڑ لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں ان کے سر پر ایک دم جا پہنچیں۔ پھر کمال اخفاء اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان سن 8 ہجری میں حضرت ابو قتادہ بن ربیع کی قیادت میں 8 آدمیوں کا ایک سریہ بطن اعظم کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ موقع ذی خشب اور ذی المروہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً 36 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے، اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں، لیکن یہ سریہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا۔ ادھر حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا تھا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا تھا۔ عورت سر کی چوٹی میں رکا چھپا کر روانہ ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حاطب کی اس حرکت کی خبر دے دی گئی، چنانچہ آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ روضہ خاخ پہنچو، وہاں ایک ہودج نشیں عورت ملے گی جس کے پاس قریش کے نام ایک رکا ہوگا۔ یہ حضرات گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو عورت موجود تھی۔ اس سے کہا کہ وہ نیچے اترے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے اس کے کجاوے کی تلاشی لی لیکن کچھ نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، تم یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ جب اس نے یہ پختگی دیکھی تو بولی اچھا منہ پھیرو۔ انہوں نے منہ پھیرا تو اس نے چوٹی کھول کر خط نکالا۔ اس نے چوٹی کو کھول کر خط نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو اس میں تحریر تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے قریش کی جانب۔ پھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلا کر پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف جلدی نہ فرمائیں، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں اور نہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں خود قریش کا آدمی نہیں، البتہ ان میں چپکا ہوا تھا اور میرے اہل و عیال اور بال بچے وہی ہیں، لیکن قریش سے میری کوئی قرابت نہیں کہ وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اس کے برخلاف دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہاں ان کے قرابت دار ہیں جو ان کی حفاظت کریں گے، اس لیے مجھے یہ چیز حاصل نہ تھی تو میں نے چاہا کہ ان پر ایک احسان کر دوں جس کے عوض وہ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے،
میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے جاسوسوں کو پکڑ لیا اور مسلمانوں کی جنگی تیاریوں کی کوئی خبر قریش تک نہ پہنچ سکی۔ اسلامی لشکر مکہ کی راہ میں۔ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کی تقرری ہوئی۔ جحفہ میں یا اس سے کچھ اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچایا کرتے تھے، آپ کی حج کیا کرتے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچیرے بھائی اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور وہی کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، تاللہ لقد اثرق اللہ علینا وان کنا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے عمدہ رہا ہو۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہی کیا، اور جواب میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے، جس میں سے بعض یہ تھے، تیری عمر کی قسم، جس وقت میں نے اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ لات کے شاہ سوار محمد کے شاہ سوار پر غالب آ جائیں، تو میری کیفیت رات کی اس مسافر کی سی تھی جو تیرا اوتار رات میں حیران و سرگرداں ہو، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے ہدایت دی جائے اور میں ہدایت پاؤں۔ مجھے میرے نفس کی بجائے ایک ہادی نے ہدایت دی، اور اللہ کا راستہ اسی شخص نے بتایا جسے میں نے ہر موقع پر دھتکار دیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا، تم نے مجھے ہر موقع پر دھتکارا تھا۔ مر الزہران میں اسلامی لشکر کا پڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ روزے سے تھے، لیکن اسفان اور قدید کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مر الزہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا۔ وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی، اس طرح 10,000 چولہوں میں آگ جلائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ابو سفیان دربار نبوت میں۔ مر الزہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی لکڑہارا یا کوئی بھی آدمی مل جائے تو اس سے قریش کے پاس خبر بھیج دیں، تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے، اور ابو سفیان باہر جا کر خبروں کا پتہ لگاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ خبروں کا پتہ لگانے کی غرض سے نکلے ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی گفتگو سنائی پڑی۔
وہ باہم رد و قدح کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جواب میں بدیل کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خزاعہ ہیں، جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خزاعہ اس سے کہیں کمتر اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنظلہ، اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا حیلہ ہے؟ اب میرے ماں باپ تم پر قربان۔ میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی الاؤ کے پاس سے گزرتا تو لوگ کہتے کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الاؤ کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھ کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی۔ میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لاتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ میرے لیے صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس یعنی ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خوش پرور ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت و اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، لہٰذا اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اسلامی لشکر مر الزہران سے مکے کی جانب۔ اسی صبح منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھیرے
لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان حضرت عباس سے اس کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوہ میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، اے عباس یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خونریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی، آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے وہ بات نہیں سنی جو سعد نے کہی؟ آپ نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے جھنڈا حضرت زبیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے پیشرو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا۔ جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا یہ کاہے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ اسلامی لشکر ذی طوا میں
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرہ زہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہینہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھریرا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قدح سے داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اتریں۔ مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں میں چل پڑے۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹلا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مٹ بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جب کہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے اس کے شور و غوغا اور ہمہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنیٰ بات بھی نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بال گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دستے مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، حضرت اسامہ اور بلال بھی اندر ہی تھے، پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا، جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، ایک کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ کھڑے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔
आपने दरवाजे के दोनों बाजू पकड़ लिए। कुरैश नीचे थे। इन्हें यूं मुखातब फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं। इसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा सारे जत्थों को शिकस्त दी। सुनो, बैतुल्लाह की कलीद बरदारी और हाजियों को पानी पिलाने के अलावा सारा एजाज या कमाल या खून मेरे इन दोनों कदमों के नीचे है। याद रखो, कत्ल ख़ता शुबा अमद में जो कोड़े और डंडे से हो मुग़ल्लज़ दियत है, यानी 100 ऊँट जिनमें से 40 ऊँटनियों के शिकम में इनके बच्चे हों। ए कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नख़वत और बाप दादा पर फ़ख्र का ख़ात्मा कर दिया। सारे लोग आदम से हैं और आदम मट्टी से। इसके बाद ये आयत तलावत फरमाई, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। ए अल्लाह हमने तुम ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में अल्लाह के नज़दीक सबसे बाइज़्ज़त वही है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। बेशक अल्लाह जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। आज कोई सरजनश नहीं। इसके बाद आपने फरमाया, कुरैश के लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करने वाला हूँ? उन्होंने कहा, अच्छा, आप करीम भाई हैं और करीम भाई के साहबजादे हैं। आपने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। काबे की कुंजी हक बहकदार सैयद। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में बैठ गए। हज़रत अली ने, जिनके हाथ में काबे की कुंजी थी, हाज़िर खिदमत होकर अर्ज़ किया, हुज़ूर, हमारे लिए हुज्जाज को पानी पिलाने के एजाज़ के साथ खाना काबा की कलीद बरदारी का एजाज़ भी जमा फरमा दीजिए, अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल करे। एक और रवायत के बमूजब ये गुजारिश हज़रत अब्बास ने की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है? उन्हें बुलाया गया। आपने फरमाया, उस्मान, ये लो अपनी कुंजी। आज का दिन नेकी और वफादारी का दिन है। तबकात इब्न साद की रवायत है कि आपने कुंजी देते हुए फरमाया, इसे हमेशा हमेशा के लिए ले लो, तुम लोगों से इसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। ए उस्मान, अल्लाह ने तुम लोगों को अपने घर का अमीन बनाया है, लिहाजा इस बैतुल्लाह से तुम्हें जो कुछ मिले इससे मारूफ के साथ खाना। काबे की छत पर अजाने बिलाली। अब नमाज का वक्त हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि काबे पर चढ़कर अजान कहें। इस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन उसैद और हारिस बिन हशाम काबा के सहन में बैठे थे। अताब ने कहा, अल्लाह ने उसैद को फौत करके इस पर यह करम किया कि वो ये अजान ना सुन सका, वरना उसे एक नागवार चीज़ सुननी पड़ती। इस पर हारिस ने कहा, सुनो, वल्लाही अगर मुझे मालूम हो जाए कि वो बरहक हैं तो मैं इनका पैरोकार बन जाऊंगा। इस पर अबू सुफियान ने कहा, देखो, वल्लाही मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो ये कंकरियाँ भी मेरे मुतल्लक खबर दे देंगी। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं वो मुझे मालूम हो चुकी हैं। फिर आपने इनकी गुफ्तगू दोहरा दी। इस पर हारिस और अताब बोल उठे, हम शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा की कसम, कोई शख्स हमारे साथ था ही नहीं कि हमारी इस गुफ्तगू से आगाह होता, और हम कहते हैं कि उसने आपको खबर दी होगी। कोई शख्स हमारे साथ था ही नहीं कि हमारी इस गुफ्तगू से आगाह होता, और हम कहते कि इसने आपको खबर दी होगी। फ़तह या शुक्राने की नमाज। इसी रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी बिनत अबी तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ गुस्ल फरमाया और इनके घर में ही 8 रकात नमाज पढ़ी। ये चाश्त का वक्त था, इसलिए किसी ने इसको चाश्त की नमाज समझा और किसी ने फ़तह की नमाज। उम्मे हानी ने अपने दो देवरों को पनाह दे रखी थी। आपने फरमाया, ए उम्मे हानी, जिसे तुमने पनाह दी है इसे हमने भी पनाह दी। इस इरशाद की वजह यह थी कि उम्मे हानी के भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु इन दोनों को कत्ल करना चाहते थे, इसलिए उम्मे हानी ने इन दोनों को छुपाकर घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो इनके बारे में सवाल किया और मज़कूरा जवाब से बहरावर हुईं।
اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دے دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں: عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن ثعبہ، حبار بن اسود۔ ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب گایا کرتی تھیں، سارہ جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اس کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرحہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جاں بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جاں بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن قتل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن ثعبہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ خودج سے ایک چٹان پر جا گری تھیں اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن قتل کی دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جاں بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائے گاں قرار دیا گیا، اس کے ضمن میں ابو معشر نے حارث بن طلال خزاعی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ اسی فہرست میں وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن قتل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور سعد ہے، یہ بھی قتل کی گئی جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور سعد ہوں اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان کا خون اگرچہ رائے گاں نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جمحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی، آپ نے امان دے دی اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکہ میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ فتح
مکہ کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے شایان شان اس کی تمجید کی، پھر فرمایا: لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا، پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اذخر عرب کی مشہور گھاس جو موز کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا: مگر اذخر۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا: خزاعہ کے لوگو، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا: چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ انصار کے اندیشے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر ہے، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا: کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا شہر فتح کرا دیا ہے تو آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے، دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا: تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا: کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا: خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ بیعت۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا: میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہند بول اٹھی: ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان جو وہیں موجود تھے کہا: تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہند کو پہچان لیا۔ فرمایا: اچھا تو تم ہو ہند۔
وہ بولی ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہند نے کہا بھلا کہیں حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہند نے کہا ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہ ہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہند نے کہا واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہند نے کہا خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہند نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ سرایا اور وفود۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان سن 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزا کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزا نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد بپھرے اور تلوار سونتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا ہاں وہی عزا تھی۔ اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سواع نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر رہات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمر وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قدید کے پاس مسلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔
عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شعبان سن 8 ہجری میں بنو جذیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا، ہم اسلام لائے کے بجائے سبعنا سبعنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا، اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور کشیدگی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعہ سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکہ کے جو لوگ درپردہ مسلمان تھے، انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہاں تک اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3,000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوہ فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ ہٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیوی قیادت کی ضمانت ان کے ہاتھ آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعے مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر 4 دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ تیسرا مرحلہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں فسادات اور جنگوں اور خونریز معرکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے
درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا، اس لیے قریش کی سفر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورا جزیرہ نمائے عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے: مجاہدہ اور قتال، قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں، چونکہ پچھلے صفحات میں معرکہ و جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ غزوہ حنین۔